جیسے دو خدا نہیں ہو سکتے ایسے مردے سن نہیں سکتے, اور اگر سن لے تو جواب نہیں دے سکتے. اگر ہمت ہے تو جواب مانگ سکتے. ٹی وی پر وہ آتا ہے اور بار بار میری کلک دکھاتا ہے, بار بار دکھاتا ہے ٹی وی پر, اور مجھے ٹوپی لگاتا ہے, میری ٹوپی اس کے آگے کچھ نہیں ہے, اس کی ٹوپی کو ٹوپی نام سے بات کرتی ہے, اور دکھاتا ہے کہ دیکھیے یہ چرچی, یہ مولوی چرچی کیا بولا, کہتا ہے کہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگتے. ارے یہ قرآن کی آیت پتھر کی مورتیوں کے بارے میں نازل ہوئی. عرب کے لوگ بتوں کو پکارا کرتے تھے, مورتیوں کو. بزرگوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے, بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. لہٰذا مولوی چرچی اس کو ہمارے بزرگوں پہ بٹھاتا ہے. اللہ تمہاری کارستانی جانتا تھا, تمہاری یہ نارائکی جانتا تھا, تمہاری حرکت کو جانتا تھا. اس لیے قرآن نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو یہ پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں. عباد امثالکم, یہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں, یہ تمہارے ہی جیسے بزرگ ہیں, یہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہیں, یہ تمہارے ہی جیسے اڑنے بیٹھنے چلنے پھرنے والے بندے ہیں. یہ ان کو پکارا کرتے ہیں, تم ان کو پکارتے ہو, یہ تمہاری جیسے بندے. فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, تو تم ان کو پکارو تو ان کو بھی تو چاہیے کہ جواب دے. یہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ جواب دینا چاہیے. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ سنتے ہیں تو جواب دینا چاہیے. کیوں نہیں جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ نے کون پڑھ دی. یہ معاملہ ختم نہیں کروں گا, آگے بھی چلنا ہے. ایک چیز اور بتائیں, اللہ کے رسول نے بھی توحید کیسے پٹ بٹھائی. ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں دیہاتی ہوں, دیہات کا رہنے والا, اور مجھے کافی دور جانا ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مجھے پہنچنا ہے. اگر میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نہیں پہنچا تو جنگلی راستہ ہے, خطرناک راستہ ہے, خطرناک جانور ہمارا پیچھا کریں گے. اس لیے اللہ کے رسول مجھے زیادہ دیر آپ کے پاس نہیں رہنا ہے, مجھے دو جملوں میں بتائیے اور نصیحت کیجیے. اے اللہ کے رسول مجھے کچھ خاص نصیحت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سفر کو سامنے رکھا, اس کی پریشانی کو سامنے رکھا, تو آپ نے اس کو ایک نصیحت فرمائی, لمبی چوڑی تبلیغ نہیں کی. آپ نے اس کو کہا تم جاؤ, لیکن ایک نصیحت یاد رکھنا, اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ. جب کبھی سوال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ سے سوال کرنا. وإذا استعنت فاستعن باللہ, جب تمہیں کسی سے مدد طلب کرنا ہو تو صرف ایک اللہ سے مدد طلب کرنا, اسی کو پکارنا, اسی سے مدد طلب کرنا. بلکہ پورا حدیث میں یاد آیا ہے, اللہ کے نبی نے کسی سے فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی تمہارا جنگل میں ٹوٹ جائے اور اس کو بھی مانگنا پڑے تو ایک اللہ سے مانگنا, اسی سے سوال کرنا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول نے بھی شرک کو اپنے قریب نہیں آنے دیا. مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں, مکے کی مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی ہیں. آج تو اللہ کے نبی مکہ سے آئے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں نبی کی جھلک. صحابہ کرام نبی کی اونٹنی پکڑ کے روکنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر کے مہمان بن جائیں. بچے بھی دوڑے دوڑے آ رہے ہیں. اسی مدینہ کی بستی میں چھوٹی چھوٹی, ابن قیم نے زاد المعاد میں نقل کیا, چھوٹی چھوٹی بچیاں, ان کی عمر 5 سال, کسی کی 5.5 سال, کسی کی 6 سال. 6 سال سے بڑی کوئی بچی نہیں تھی, 5 اور 6 سال کی بیچ کی بچیاں دھوپ بجا رہی تھی, ڈھول بجا رہی تھی اور گیت گا رہی تھی. نبی اکرم کی تعریف میں وہ یہ گیت پڑھ رہی تھی, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج تو چودھری رات کا چاند مکے کی چوٹیوں سے نمودار ہوا ہے, حرام کی چوٹیوں سے چمکا ہے, وہ ہمارے مدینہ میں تشریف لائے. اللہ نے محمد رسول اللہ کو ہمارا مہمان بنایا ہے. ہم تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے, ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں گے. اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں, اپنی بچیوں کی تمام سی تعریف جب سنی تو آپ مسکرا رہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی مجھے چودھری کا چاند کہہ رہی ہے, مجھے چاند کہہ رہی ہے. لیکن آپ
وفینا نبی یعلم ما فی غد، آج ہمارے درمیان وہ نبی آ گئے جو کل کی بات بھی جانتے، اللہ کے نبی اٹھتے اور ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پاس جاتے اور کہتے بچیوں بیٹیوں یہ جملے جو پڑھنے لگی یہ چھوڑ دو، جو پہلے والے جملے پڑھ رہی تھی اسی کو پڑھو، اللہ کی قسم میں کل کی بات نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے کہ کل ہمارے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ چھوٹی بچیاں چھوڑ نظر انداز کر دو، نہیں، آپ نے چھوٹی بچیوں کو بھی نصیحت کی اور وہ جملے آپ نے کہنا سے بند کروایا اور منع کیا، نہیں یہ جملے چھوڑ دو اور وہی جملے پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی، تلال مدعو علینا من سیئات البدائی، یہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے شرک کو اپنے قریب سے جانے کیا۔ اسلام دین توحید ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر شرک نہیں پایا جاتا ہے، دوسرے مذاہب دین توحید نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان مذاہب کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی آمیزش ہے۔ مسلمان شرک کرتا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ نے اور اسلام نے شرک کو اپنے اندر گنجائش نہیں دی ہے۔ قرآن کی کسی آیت کی یاد شرک کا دروازہ کھل رہا ہو، اسلام ہمیشہ سے شرک کا کھنڈن کرتا آیا ہے اور شرک کو رد کرتا آیا ہے، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں صرف اور صرف اسلام ہی دین توحید ہے، یہ اسلام کی خصوصیت نمبر 1۔ اسلام کی دوسری خصوصیت، اسلام دین رسالت ہے۔ ہمارے بھائی اور خاص طور پر وہ بھائی جن کو پولیس سے ہم سے الرجی ہے، بڑے پیار سے میں ان سے کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اگر وہ سنیں گے تو شاید ان کے دلوں میں میری محبت بیٹھ جائے۔ اسلام دین رسالت ہے، ایسی بات ہے کہ دوسرے مذاہب کے اندر رسالت کا تصور نہیں ہے، ہر مذہب کے اندر رسالت کا تصور ہے، اوتار، رشی، منی، پیغمبر، عیسائیت میں میسنجر کہا گیا، ہندو دھرم کے اندر اوتار کہا گیا، کسی میں رشی ہے، منی ہے، پیغمبر ہے، رسول سب میں آئے، لیکن کسی نے بھی رسول کو اس کی صحیح حیثیت نہیں دی ہے۔ میں کل تو پرسوں میں ناظر صاحب کے ساتھ دیوریہ تھا، صدر صاحب کے ساتھ، اور اس سے پہلے میں بہرما اور پرتاپ گڑھ کے علاقے میں تھا، اور تقریباً 7-8 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میں لمبنی میں گیا تھا، لمبنی نیپال، میرا پروگرام تھا نیپال میں، تو صبح کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا چلیے مولانا صاحب لمبنی کی مشہور جگہ دکھانے چلتے، میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے گوتم بدھ کا مندر ہے یہاں پر، بدھ بھگوان کی مورتی کا مندر ہے، میں نے کہا چلو ایسی چیزیں ذرا دیکھنے کا شوق ہے، تو میں گیا، ایسے ٹورسٹ آتے تھے لوگ وہاں، تو میں اس مندر کو دیکھنے گیا، میں نے دیکھا کہ گوتم بدھ کی مورتی بنی ہوئی ہے اور نیچے اس کے لکھا ہوا ہے بدھ بھگوان۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کسی بھی آدمی مذہب میں مہان پروش آئے ہیں، لیکن لوگوں نے اس مذہب کے ماننے والوں نے اپنے نبی، اپنے رشی اور اپنے پیغمبر و مہان پروش کو انسانیت سے نکال دیا ہے اور انسانی نہیں رہنے دیا ہے اور انسانیت سے بالا تر کر دیا ہے۔ گوتم بدھ بہت دھرم کے لوگ ان کو مانتے ہیں، لیکن وہ گوتم بدھ کو بھگوان کا درجہ دے دیے، انسانیت سے نکال دیا، انسانی بھگوان ہے۔ مہاویر جی کو دیکھ لیجیے، جینیوں کو، انہوں نے بھی مہاویر جی کو مہاویر بھگوان کا درجہ دے دیا، سکھوں نے گرو نانک کو بھگوان کا درجہ دے دیا، ہندو بھائیوں نے کرشن اور رام چندر جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا سچا صحیح ادا کیا اور اللہ نے رسول کی صحیح حیثیت بتائی اور نبی کی زبان سے اعلان کروا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن کو جھلا دے، میری بات جھلا دے اور میرے نبی کو مجھ سے زیادہ ماننے لگے اور اس کے رسول کا دم بھرنے لگے، تو انہی کی زبان سے کہلا دیا، اے نبی آپ خود اعلان کر دو، قل اے نبی کہہ دو، اور اے رسول کے عاشقوں، اے جھوٹا عشق کرنے والوں، ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے کہلوا رہا ہے، اے نبی اعلان کر دو اور اپنی رسالت کا صحیح حق ادا کر کے لوگوں کو بتا دو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، اور بشر کے ساتھ
बशर की कैटेगरी करने लगे हैं। ऐसा नहीं होता। बशर की अलग अलग किस्में हैं, जैसे इंसान की अलग अलग किस्में हैं। कोई अपाहिज होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई चपरासी होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई कभी चाय बेचता है तो कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठ जाता है। तो अलग अलग कैटेगरी इसके इंसानी से निकाल रहे हैं। इसलिए फरमाया तो एक नंबर आना बशर, कह दो कि मैं बशर भी हूँ, इंसान भी हूँ, और ये भी कह दो कि बिल्कुल तो भाई चढ़ा रहा, हाथों में पैरों में, चलने में, उठने में, बैठने में, खाने पीने में, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, खुशी में, शादी में, ब्याह में, बीवी में, बच्चों में, मैं तुम्हारी तरह हूँ। तुम्हारे हाथ है मेरे भी, तुम्हारे पैर है मेरे भी, तुम्हारी बीवी है मेरी भी, तुम्हारे बच्चे मेरे भी। तुम्हें तो तकलीफ पहुंचती मुझे भी, तुम्हें खुशी पहुंचती है मुझे भी। तुम खाते पीते, हम भी खाते पीते, लेकिन कल इसी बात का मजाक उड़ाएंगे। ये अपनी क्या कह दिया,